ٹھیک ہے وہ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، مجازن یہ ہمارے سارے سلسلے جو مدد کے ہیں، تو آیا مجازن ہمیں مدد مانگنے کا کیا حکم دیا گیا کہ مجازن مانگو؟ یہ اگلا سوال نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، میرے محبوب کو یوں مانو، ان پر اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی پاک کے صحابہ نے مانا۔ اب اللہ کا حکم تو ہمیں یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلنی، اے ربیہ مجھ سے مانگ۔ اب حضرت ربیہ کو یہ کہہ کے کہ تو مجھ سے مانگ، جبکہ قرآن میں تو ہم قرآن پڑھ کے سنایا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت ربیہ سے حضور فرما رہے ربیہ مجھ سے مانگ۔ حضرت ربیہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ربیہ کی ڈیوٹی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتے ہیں، یعنی حضور کی نوکری کرتے ہیں۔ اور میں اگر اس کو اپنے انداز میں بیان کروں تو آج ربیہ کی نوکری قبول ہو گئی، محبوب مکرم کا دریائے رحمت جوش پہ ہے۔ اور حضرت ربیہ سے ہم اگر پوچھیں کہ ربیہ تو حضور کی نوکری کرتا ہے، تو وہ بھی زبان حال سے یہ کہیں گے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ آج حضرت ربیہ کی نوکری قبول ہوگی، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مطابق جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک سے مانگنا بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سارے آ گئے، تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اپنے صحابہ کو شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یقیناً نہیں دے رہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت ربیہ نے بھی یہ نہیں کہا حضور یہ تو شرک ہو جائے گا، اللہ سے مانگنا چاہیے، میں اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں؟ نہیں، حضرت ربیہ کہتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دے۔ یہاں پر کلم کا سیگا میں آپ سے اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ کتنی پیاری اور ایمان فروز حدیث ہے۔ پہلے محبوب فرما رہے مانگ، اور مطلق فرما رہے ہیں مانگ، یہ نہیں فرمایا یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، فرمایا مانگ یعنی جو چاہے مانگ، یعنی حضور فرما رہے جو چاہے مانگ۔ اور ربیہ اسلمی نے بھی مانگنے کی اخیر نہیں کر دی، کیا بات ہے، جنت مانگی، یعنی ایک ہی بات کہہ کر حضرت ربیہ نے ایمان کی سلامتی بھی مانگ لی، جنت میں داخلہ بھی مانگ لیا، محبوب کا پڑوس بھی مانگ لیا۔ اور محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا ربیہ کوئی میری رینج کی بات کر، کوئی اونٹ مانگ لیتا، کوئی بکری مانگ لیتا، کوئی کھجورے مانگ لیتا، تو نے یہ جنت مانگ لی ہے۔ اور پھر یہاں پر منہ اٹھا کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ فاطمہ میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو کیا جنت دیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا تو تجھے جنت میں پڑوس کیسے دے سکتا ہوں؟ محبوب نے بالکل یہ نہیں فرمایا، لا املک والی آیت بھی نہیں پڑھی، جی بالکل بالکل، میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں کسی چیز کا مالک نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اور میں نے یہاں پر وہ حضرت فاطمہ والی بات پہ کہا، میں نے کہا تجھے یہ تو نظر آیا کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، تجھے وہ حدیث نہیں نظر آئی کہ جس میں حضور نے فرمایا فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ان کا یہی نہیں پتا انہوں نے جانا کہاں ہے۔ حضور نے نہ صرف جنت بلکہ جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ربیہ نے حضور سے جنت مانگی، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا او غیر ذالک، سبحان اللہ، کچھ اور وہ کہتے ہیں آپ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے سب کچھ، 100 سوالوں سے کہ یہی سوال اچھا ہے۔ حضرت ربیہ اسلمی نے یہ بات کی تو محبوب نے فرمایا کہ ربیہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے۔ میں نے کہا یہ حضور کی مدد کو روتے ہیں، ادھر حضور ربیہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ لفظ مدد کی بات ہے نا کہ یہ شرک قرار دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے بھی پوچھو کہ آنکھ کا ڈیلا نکلتا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور محبوب یہ نہیں فرماتے میرے صحابہ رب کے رستے میں نکلوایا ہے رب سے مانگ لو، کندھا کٹ جاتا ہے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ادھر وہی جواب دیں گے نا کہ وہ جب زندہ تھے تو ان کا جواب ایک ہی ان کو فیڈ کیا گیا۔ اب سوال تو یہ ہے، بات تو یہی ہو گئی کہ جب مانگنا جائز نہیں، جب مانگنا جائز نہیں ہے تو یہ کون سا شرک ہے؟ یعنی اگر کوئی زندہ ہو تو اس کو رب مان سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں،
اگر کوئی زندہ ہو تو یہ عجیب و غریب قسم کا شرک ہے کہ زندہ ہو تو میں نے جو پہلے مثال دی تو کیا کوئی زندہ پیر صاحب ہوں تو ان سے کہہ سکتے ہیں مجھے بیٹا دیں تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ پھر یہی نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے نا اسی چیز کو کہ جہاں ان کو کتنا فیڈ بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، فیڈ یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ زندہ اور اس کی قید ہے، لیکن جب یہ اس بات پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی.